ناظرین، میں ہوں راحل عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فریشلی نالج۔ ناظرین، آج صبح کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کیا، اور کسی بھی جنگ کے پیچھے جو مقصد اور جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ ہے کیا۔ ہم نے آپ کو پچھلی تمام ویڈیو میں یہاں تک بتایا تھا کہ اصل میں یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والا نہیں، اور اگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ آخر یہ لڑائی جو اتنی وحشیانہ طریقے سے لڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے، جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ ہے، اس کے پیچھے اصل کیا مقصد ہے اور وہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ کتنی پرانی ہے۔ تو ناظرین، مسئلہ فلسطین جو ہے وہ آج کا نہیں بلکہ 3000 سال سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور 3000 سال سے یہ جنگ جو ہے صرف اس بات پر لڑی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس زمین مقدس یعنی کہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو ناظرین، آج سے تقریباً 3300 سال یعنی 3300 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ، تم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے آزاد کرا دو۔ تو بڑی مشکل اور بالآخر جو ہے فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر فلسطین آ گئے۔ جب فلسطین کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس شہر، اس سٹی پہ حملہ کر دو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ہم کیوں لڑے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بات پر بنی اسرائیل کی پوری قوم کو 40 سال تک صحرا میں رہنے کی سزا سنا دی، اور 40 سال تک صحرا پہ رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی۔ اس توریت کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ زمین مقدس کا پورا حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے رکھا ہے۔ اور ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے وہ کون آتا ہے وہ ابھی ہم آپ کو اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پوری زمین مقدس کا حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو توریت کی اس آیت کے مطابق جو ہے یہودی اس بات پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے پہلے چیپٹر پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ پوری زمین مقدس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھی ہے، تو یہ زمین ہماری ہے اور اس پہ ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ تو اگر اس آیت کے سامنے رکھیں اور اس آیت کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ یہودی اس بات پہ دعویٰ جو کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی جو زمین ہے وہ زمین جو ہے وہ انہی کی ہے اور انہی کو دے دی جانی چاہیے۔ لیکن ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دا فادر آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دا فادر آف عرب یعنی کہ عربیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کو صرف ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ یہودی خود بھی مانتے ہیں، اور انہی کی کتاب توریت کی اس آیت کے مطابق جو ہے وہ فلسطین یعنی بیت المقدس پہ اور اس پوری سرزمین کے اوپر صرف یہودیوں کا حق نہیں ہے بلکہ عربیوں کا بھی حق ہے،
ناظرین، آپ اگر اس موضوع کو غور سے سنیں گے اور اس جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں وہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ابھی کرنٹلی صورتحال اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے، جس پہ مختلف ممالک بھی اب شامل ہو چکے ہیں، یہ جنگ ہے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال صحرا میں رہنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن اس فتح کے کچھ ہی عرصے کے بعد فلسطین جو ہے، یہ پوری زمین جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر بنی اسرائیل کی یہودی قوم نے 300 سال تک اس پوری زمین کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ قیادت میں فلسطین کو دوبارہ سے فتح کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک ہیکل، ایک ٹیمپل، ایک مسجد بنائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب جب حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ ہیکل بنا دی، ہیکل سلمانی کی یہ جو جملہ ہے ہیکل سلمانی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا ناظرین محترم، تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو جنگ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کی جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہیکل سلمانی تیار ہو گیا تو بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں نے پھر سے جو ہے فلسطین کے اوپر 400 سال حکومت کی، اور 400 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دن عراق کے ایک بہت طاقتور بادشاہ بخت نصر، جس نے اپنی حکومت اور اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ حملے کے بعد فلسطینی مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جتنے بھی یہودی اس ہیکل کے اس زمین کے اندر موجود تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور سلمان علیہ السلام کے ہاتھ سے بنائی گئی ہوئی وہ ہیکل سلمانی کی عمارت جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی تھی اس کو گرا دی گئی۔ ناظرین، اب جو ہے وہ اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی یہودی زندہ بچ گئے تھے اس کو وہ عراقی بادشاہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ عراق لے گیا، یعنی کہ عراق کے دارالخلافہ بیبیلون لے کے چلا گیا، اور وہاں پر ان یہودیوں نے 70 سال تک جو ہے وہ عراقیوں کی غلامی کی۔ لیکن 70 سال کے بعد ناظرین ایران کے ایک نیک دل بادشاہ سائرس دا گریٹ، جنہیں ہم حضرت ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے عراق پہ حملہ کیا اور عراق کی حکومت کو فتح کر لیا، اور وہاں پہ بچ جانے والے تمام یہودیوں کو ایک بار پھر دوبارہ فلسطین بھیج دیا، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کو کچھ فنڈز بھی دیے گئے جو فلسطینیوں کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم اپنے تمام مال و اسباب اور عیال کو لے کر دوبارہ فلسطین چلے جاؤ، اور یہ جو فنڈز ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو جا کے وہاں پر دوبارہ سے وہ ہیکل سلمانی، وہ عمارت تعمیر کرو جو حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جب فلسطین پہنچے اور اس کے بعد یہ عمارت دوبارہ تعمیر کی گئی تو یہودی بنی اسرائیل کی قوم نے دوبارہ سے فلسطین پر 400 سال حکومت کی۔ اس 400 سال کی حکومت کے بعد جو ہے ایک ایسی حکومت نے، ایک ایسے طاقتور حکومت نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا جس نے بنی اسرائیل یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین سے 600 سال تک کے لیے باہر نکال دیا۔ یہ تھا دا گریٹ رومن امپائر۔ دا گریٹ رومن امپائر نے بنی اسرائیل یہودیوں پہ اتنا ظلم کیا کہ اس سے پہلے اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا تھا۔
لیکن یہودی جو ہے وہ اپنی سرزمین کو بچانے اور وہاں پہ رہنے کے لیے رومن امپائر سے لڑنے کی کوشش تو کی، لیکن ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے اور حالات اتنے خراب ہو گئے ناظرین کہ پوری بنی اسرائیل یہودی قوم کو جو ہے رومن حکومت سے بچ کر چھپ کر غاروں میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد رومن حکومت نے ایک بار پھر بیت المقدس، وہ ہیکل سلمانی جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے پہلے اور دوسری مرتبہ حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا، اس کو گرا دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، یہ ہے ہیکل سلمانی کی تاریخ جو آج تک تباہ و برباد پڑا ہے، اور عین اسی جگہ پر جو ہے اس وقت کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ موجود ہے، بالکل اسی زمین کے اسی حصے کے اوپر جہاں ایک وقت میں وہ ہیکل سلمانی کی عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اب یہ ہیکل سلمانی تیسری دفعہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، اور وہ مسجد اقصیٰ شہید ہوگی۔ لیکن چونکہ پہلا جملہ جو ہے نا ناظرین محترم، آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ ہیکل سلمانی کی عمارت تعمیر یا وہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے۔ لیکن اب جو مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پہ تو نمازیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ضرورت پڑی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلمانی بنایا جائے؟ تو اب جو وہ ہیکل سلمانی یعنی کہ جو تھرڈ ٹیمپل یہودی بنانے جا رہے ہیں، وہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں بنے گا، بلکہ ایک ایسے مسیحی کے لیے بنے گا جو یہودیوں کا بہت بڑا دلدار، بہت بڑا جو ہے وہ رہنما ہے، اور یہودیوں کی سوچ اور سمجھ اور ان کے ماننے اور ان کی کتابوں کے مطابق وہ مسیحا جو ہے اس ہیکل میں آ کے بیٹھ کے یہودیوں کو پوری دنیا میں حکومت کرائے گا۔ وہ مسیحا کون ہے؟ اور یہ مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور اس کی جگہ ہیکل سلمانی بنے گا، اور کس طریقے سے وہ آگے جا کے اب جو ہے نا اپنے تمام تر منصوبوں اور سازشوں کو جو ہے نا پیروکار لائیں گے، اس کے لیے ہم آپ سے اگلی گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں آپ کی اظہار کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنے بھائی راحل عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔